قال الله عز وجل في مقام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، نعمت و بلندی اس اللہ اکرم حاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ اکرم الحاکمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ اکرم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں سے پیار کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ان کا حق ادا کر کے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرما دے. اللہ تو سامعین، سورۃ آل عمران اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. آسمان والا رب اس آیت کے اندر یہ اعلان فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے لگ گئے. تو ان ایماندار لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہستی، ایک نمونہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان والے رب نے مومنین کے لیے اعزاز کے طور پر بھیجا، احسان کے طور پر بھیجا، اور رب کا بہت بڑا انعام ہوا. آسمان والے رب نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ اکرم الحاکمین نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنین پر. ویسے تو رب کے بہت سارے احسان ہیں، اس رب کے بہت سارے انعامات ہیں کہ اس رب نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس رب نے ہمیں کان عطا کیے ہیں، اس رب نے دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، اس رب نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی تمام اشیاء دی ہیں، ہر طرح کی ضروریات کی چیزیں ہمیں وافر مقدار میں مہیا کی ہیں، ہر طرح کی نعمت سے اس رب نے ہمیں نوازا ہے. قرآن نے اعلان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے انعامات کو، اگر تم اللہ کے احسانات کو جو تمہارے اوپر اس رب نے انعام اور احسان کیے ہیں، اگر تم ان کی گنتی کرنا چاہو، اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو، لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر سکتے. والدین ہے، یہ رب کا انعام ہے. اولاد دی ہے رب نے، یہ رب کا احسان ہے. مال و متا رب نے دیا ہے، یہ اس رب کا انعام ہے. اس کے ساتھ عزت رب نے دی ہے، یہ اس کا احسان ہے. اگر ہم سارے کے سارے مل کے بیٹھ کے ان رب کے انعامات کو، احسانات کو گننا چاہیں، قرآن نے اعلان فرمایا لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. رب نے تمہارے اوپر جتنے انعام کیے ہیں تم ان کو گن نہیں سکتے. وہ رب ہے جس نے لمحہ و لمحہ، قدم با قدم ہر جگہ تیرے اوپر انعامات کی بارشیں کی ہیں. ان انعامات کی بارشوں میں سے سب سے بڑی بارش، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان جو میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب کے اوپر، تمام اہل ایمان کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر جو رب نے سب سے بڑا احسان کیا، جو سب سے بڑا انعام کیا، وہ انعام یہ ہے اس بعث فیہم رسولا. آسمان والے رب نے اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کو نبی، پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا. حضرات و سامعین، پہلے نبی بھی آتے رہے، کوئی 10 لوگوں کی طرف، کوئی ایک کنبے کی طرف، کوئی ایک قبیلے کی طرف، کوئی ایک خاندان کی طرف، کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ہزاروں لوگوں کی طرف. لیکن آقا علیہ السلام کو آسمان والے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، احسان عظیم بنا کے بھیجا.
حضرات لوگ اس سے پہلے کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ آسمان والے رب نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں نبی رسول اور پیغمبر بنا کے مبعوث کیا، نازل کیا، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی، لوگوں کی صورتحال کیا تھی، لوگ زندگیاں کس انداز سے گزار رہے تھے؟ آسمان والے رب نے اعلان فرمایا کہ ہم نے احسان کیا اور نبی کو پیغمبر اور رسول بنا کے ان کے اندر اتارا۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے دور رہنے کے راستے بتاتے ہیں، ان کو ایمان والے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب و حکمت کا سبق دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ حضرات رب نے ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، وہ نبی کا کام کیا ہے، ہم نے اس نبی کو پیغمبر رسول بنا کے بھیجا، نبی کا کام کیا ہے، سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد رب نے آخر میں یہ اعلان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور لوگوں اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مسلسل دعائیں کرتے رہے کہ اللہ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جس کا کام کیا ہو، بھٹکے ہوا کو سیدھا راستہ دکھا کے ان کو راہ راست پہ لے کے آ جائے، کتاب و حکمت کا درس دے ان کو، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ رب نے وہ دعا قبول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آقا علیہ السلام کی آمد کی شکل میں، آمد کی صورت میں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس کائنات میں بھی نہیں آئے، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ کس طرح کے حالات سے دوچار ہیں، کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ حضرات یہ تو قرآن آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، آقا علیہ السلام جیسی عظیم ہستی آئی، تو آسمان والے رب نے آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا کے نظام کو چینج کر کے رکھ دیا۔ وہ نظام کس طرح چینج ہوا؟ حضرات ایک وقت تھا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، نبوت سے پہلے کے حالات، آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے حالات کبھی ہم پڑھ کے دیکھیں، کبھی ہم تاریخ کے قریب جا کے دیکھیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آج ہم نے افسوس سے، آج ہم نے نبی علیہ السلام کے زندگی سے، آقا علیہ السلام کے احوال سے، نبی علیہ السلام کے غزوات سے، نبی علیہ السلام کی خوشی سے، نبی علیہ السلام کی غمی سے، آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے سے، آقا علیہ السلام کے فوت ہونے تک ہم نے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے سیکھا ہے تو صرف کھانا اور پینا سیکھا ہے، نہیں سیکھی تو نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کو نہیں سیکھا، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ حضرات نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے حالات اس طرح کے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، کوئی آڑ محسوس نہیں کی جاتی تھی، بیٹیوں کو پکڑا جاتا، ان کو دفنا دیا جاتا۔ آج بھی آپ جائیں مکے کی سرزمین کے اوپر، بیت اللہ کے تھوڑا سا ایک جانب جائیں، حرم کی حدود کو کراس کرتے ہوئے، حضرات وہاں پہ ایک چھوٹی سی انہوں نے جنازگاہ بنائی ہے، وہاں پہ زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ میں بذات خود وہاں پہ گیا، کچھ دوست احباب تھے جن سے پتہ چلا کہ یہ وہ قبرستان ہے، یہ وہ جگہ ہے جو گنتی کی کچھ قبریں نظر آتی ہیں اور ان کو چار دیواری کر کے محصور کیا ہوا ہے، ان کے علاوہ کہیں کسی کو وہاں پہ دفن نہیں کیا گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ان بچیوں کی قبریں ہیں کہ جن کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ آج صحابہ کرام کی قبریں دیکھنے میں ملتی ہیں نا، صحابہ کرام کی قبریں مدینے میں چلے جائیں، 1,00,000 سے زائد قبریں صحابہ کرام کی۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک ان چیزوں کو اگر آج زندہ رکھا ہے تو اس کا سبب ہے کہ لوگوں میرا نبی آیا، جب میرے نبی نے لوگوں کو تعلیمات دی، لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے نکال کے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی تو حالات بدل گئے، حالات چینج ہو گئے۔ رب نے احسان جو کیا تھا اس احسان میں لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کا انعام دیا، نبوت والی زبان کا فرمان، اور اسے آسمان والے رب نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر ڈالا کہ لوگوں کی پہلی کیفیت چینج ہو گئی، پہلے حالات بدل گئے۔
لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، اپنی لفتے جگر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضرات اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ سورۃ التکویر 30واں پارہ اس کی 4تھی سورت خود اٹھا کے مطالعہ کر لیجئے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب مردہ، جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کو رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بتا تو صحیح تجھے کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا۔ صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، اے اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات کیا ہیں، اور رب نے نبی علیہ السلام کی آمد کا جو میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا، اس احسان کے ہو جانے کے بعد رب نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے، بٹکے ہوئے کو کیسے راہ راست دکھا دی۔ حضرات صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میرا ایک سوال ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا اسلام لانے کے بعد میرے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ یار میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کے اندر اتنا خشوع ہو، اتنا خضوع ہو، میں اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہا لوں، میں قرآن کی آیات پر توجہ کر کے تھوڑا سا غور و فکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہا کے اپنے رب کا قریبی بندہ بن جاؤں؟ کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا ہے؟ حضرات یہ صحابی آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن سوال ایک ہے کہ کلمہ پڑھ کے اگر میں مسلمان ہو جاؤں، میری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں کیا اللہ معاف کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، رب نے نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروایا تھا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اس کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں رب سب کو معاف کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے کفر والی زندگی کو چھوڑ کے یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے زبان سے اس نے اقرار کر لیا، دل و دماغ نے تسلیم کر لیا، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب سارے گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب ان پر معافی کے قلم پھیر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کے در پہ آ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو۔ تمہاری پوری زندگی گناہوں سے لت پت اور چور چور ہے، گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہو، ایک مرتبہ اس کے در پہ آ کے ندامت اور شرم کے آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دو، رب تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں تمہاری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی کیا میرا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام تجسسانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کون سا گناہ؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ لمبا ہے، مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ میری بیوی حاملہ تھی، اولاد ہونے والی تھی، اور میں کہیں دور دراز علاقے میں سفر کے لیے جانا تھا کام کاج کے سلسلے میں، اور جاتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ تلقین کر کے گیا اگر بیٹا ہوا زندہ رکھنا، اگر بیٹی ہوئی پیدا ہوتے ہی گلا دبا دینا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس مردہ لڑکی سے، زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا تھا، آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ گناہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے، لڑکی بن کے پیدا ہو رہی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی بنا لے۔ یہ تخلیق کس کی ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اس مالک کا ہے، اس رب کا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے۔ لیکن اس وقت معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار تھا، لوگوں کے اندر شعور نام کی چیز نہیں تھی، جہالت کی انتہا تھی۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنا گندا سمجھا جاتا، حقارت کی نگاہوں سے لوگ اس کو گھور گھور کے مارنے پر مجبور کر دیتے۔ کہتے ہیں میں نے معاشرے کی باتوں کو، اپنے خاندان کی باتوں کو مد نظر رکھا، اپنی بیوی کو جاتے ہوئے تلقین کی، بیٹی پیدا ہوئی زندہ دفنا دینا، زندہ درگور کر دینا، اس کا گلا دبا کے مار دینا۔ بیٹا ہوا تو کوئی بات نہیں، بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تکلیف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولے تو صحیح، آپ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔
تخلیق کس کی ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کیا کسی عورت کو، کیا کسی مرد کو یہ اختیار ہے؟ اگر وہ بیٹا چاہے رب اس کو بیٹی دے دے، کیا اس کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ یہ فیصلے تو میرے اللہ کے ہیں، یہ فیصلے میرے رب کے ہیں۔ حضرات یہ چلے گئے، یہ صحابی خود نبی علیہ السلام کو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو تلقین کر کے میں چلا گیا، کئی سالوں کے بعد واپس آتا ہوں، آ کے اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی، کیا دیکھتا ہوں ایک ننھی سی پری ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے آ کے اپنے ننھے ننھے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس گھر کے دروازے کو کھولا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں یہ بچی کون ہے؟ خیر اندر گیا، جا کے بیوی سے بات چیت کی، پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی نے کچھ دن تو ہیلے بہانے کیے، یہ فلاں کی ہے فلاں کی ہے، عذر ہیلے بہانے جھوٹ بول کے اس نے کچھ دن گزارا کیا، لیکن یہ سچ ایسا تھا جو چھپائے چھپ نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حقیقت کھل کے میرے سامنے آئی گئی، میری بیوی کو جب میں نے سخت انداز میں پوچھا، بیوی نے بتا دیا کہ یہ تیری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا، غصے سے لال پیلا ہو کے بیوی سے بھی جھگڑا کیا اور دھکا دے کے بیوی کو ایک سائڈ میں پھینکا۔ اس بچی کو جو ننھے ننھے ہاتھوں سے آ کے دروازہ کھول رہی تھی، جو ننھے ننھے ہونٹوں سے پیارے پیارے الفاظ ادا کر رہی تھی، اس کو اپنے ساتھ لیا، ہاتھ میں کدال پکڑی، ہاتھ میں کسی اور کئی پکڑی اور چٹیل بیابان علاقے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ حضرات کہتے میں چلتا گیا، راستے میں دھول تھی، گرمی تھی، ہوا چل رہی تھی، یہ بچی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، بچی میرے کندھے سے میرے رومال کو پکڑ کے میرے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ ابو جان ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آخر بتائیں تو صحیح ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حضرات کہتے ہیں قصہ مختصر، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں گڑھا کھود رہا ہوں، میری بچی، میری بیٹی، میری لفتے جگر جس کو میں دفنانے کے لیے لے کے آ رہا ہوں، وہ کنارے پہ بیٹھی ہے اور پوچھی ابو جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو جان یہ کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ میری پیشانی پر پسینہ ہے، گرد اڑتی ہے، پیشانی پر گرتی ہے، یہ رومال سے پکڑ کے بار بار صاف کرتی ہے، اپنے ننھے ننھے الفاظوں سے بار ہم مجھ سے پوچھتی آ رہی ہے ابو جان آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ کہتے آخرکار جب میں نے دیکھا گڑھا اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب اس کو پھینکوں گا، اوپر مٹی ڈالوں گا، یہ مر جائے گی، باہر نہیں آ سکتی، میں نے اس کو پکڑا، بے دردی سے اس کے اندر پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ حضرات مرتے مرتے اس بچی نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ ابو جان کل قیامت کا دن ہوگا، میرے ہاتھ ہوں گے، تیرا گریبان ہوگا، رب کی عدالت میں تجھ سے فیصلہ مانگوں گی، رب سے فیصلہ مانگوں گی کہ بتا تو صحیح میرا آخر گناہ کیا ہے۔ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے، آقا علیہ السلام کی ران کے ساتھ ران لگا کے بیٹھے ہیں اور اپنا یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابی رسول جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں کہتے ہیں واقعہ ختم ہوا جب میں نے چہرہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آقا علیہ السلام اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ نبوت والا چہرہ کیا، نبوت والے چہرے پر خوبصورت جو داڑھی ہے آنسوں سے تر ہو چکی ہے۔ حضرات زمانہ جاہلیت کی بات ہے، رب نے احسان کیا، یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام آئے، بیٹیوں کو، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب عورت چند دن کی، جس کو قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، عورت کو چند دن کی چھٹی دی جاتی ہے، نماز اور روزے سے۔ حضرات جہالت کے دور میں یہ ہوتا تھا، اس عورت کو ایک کتیا کی طرح، ایک کتے کی طرح دوسرے کمرے میں الگ تھلگ رکھ دیا جاتا تھا، اور جیسے آج ہم کسی کتے کو روٹی ڈالتے ہیں ویسے اس عورت کے آگے روٹی کو پھینک دیا جاتا، نہ اس سے کوئی بات کرتا، نہ اس کے برتن کو ہاتھ لگاتا، بلکہ ایسے جیسے کسی بدترین جانور کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے، ایسے اس عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب نے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک رسول بھیجا، اس رسول کے آنے سے پہلے ہم گمراہی میں تھے، اس رسول کے آ جانے کے بعد رب نے انسانوں کو گمراہی سے نکال کے راہ راست کی رہنمائی فرما دی۔ حضرات صحابی رسول خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، مشکات شریف کی شرح فتح القدیر اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، خود مطالعہ کر لیجئے جا کے۔ صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جہالت کے دور میں، ہم نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، توجہ ہے کہ نہیں؟
ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع اور سجود کرتے تھے، اپنی نظر و نیاز ان کے سامنے رکھتے تھے، گویا کہ ہماری تمام تر نظر و نیاز ان کے لیے ہوتی تھی، ہمارا پورا عقیدہ یقین ان پر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا، میں نے کھجور لی اور اس کے ساتھ میں نے کچھ پنیر لی، دیسی گھی لیا، 3-4 چیزیں جو مہنگی تھی میں نے ان کو باریک کر کے ان کو پیسا اور ان کو جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے ایسے میں نے ان کو گوندا، اور گوندنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک مجسمہ بنایا، ایک بت بنایا۔ جیسے اب یہ رسول خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کس طرح کی زندگیاں گزارتے تھے، جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بتوں کی بت پرستی کیا ہے، ایک اللہ کو ماننا کیا ہے، جب ہمیں شعور نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں میں نے کھجور، پنیر، دیسی گھی اور 2-3 چیزیں اور ملا کے ان کو باریک کر کے ان کو گوندھ کے ایک پتھر بنایا جس کے سامنے میں سجدہ کرتا تھا، جس کے سامنے میں اپنی تمام تر نظر و نیاز کو رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا، قحط سالی آ گئی۔ کیا آ گیا؟ قحط سالی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں جو اپنے ہاتھوں سے جس معبود کو، نعوذ باللہ، جس بت کو میں پوجتا تھا، جس بت کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے جس کے سامنے سجدہ کرتا تھا، قحط سالی آئی، آہستہ آہستہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا ہی کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن کچھ حصہ کھا لیا، دوسرے دن کچھ حصہ کھا لیا، آخر کار کہتے ہیں کھاتے کھاتے میں نے اس کو سارے کو کھا لیا، اور پھر جا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، جس کے سامنے تو سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ تیری حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ دوسرے صحابی فتح القدیر کے اندر اس کی شرح مشکات شریف کی جا کے آپ خود پڑھ لیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہیں سفر پر جانا تھا اور سفر پر جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے جو بت، جو مجسمہ، جو خدا میں نے بنایا ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ سواری پر رکھتا تھا تاکہ جہاں بھی مجھے کوئی بھی پریشانی لائق ہو یا ہماری عبادت کا وقت ہو، میں اس خدا کو اٹھا کے اپنے سامنے رکھوں اور سجدہ ریز ہو کے اس کی عبادت کر لوں، اپنی فارمیلٹی پوری کر لوں جو بھی ہوتی ہیں۔ کہتے ایک دن جلد بازی میں نکل گیا اور اپنا بنایا ہوا خدا اپنے گھر بھول گیا، اپنا بنایا ہوا خدا اپنے گھر بھول گیا، اپنے ساتھ لانے کی یاد میری ختم ہو گئی، سوچ بھی نہیں رہا کہ یار اپنے خدا کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آگے چلا گیا، وہاں پہ جا کے جب عبادت کا وقت آیا، ٹائم دیکھا یا جو بھی سورج چاند کے حساب سے ان کا وقت بنتا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بورے کے اندر ہاتھ ڈالا تو پھر یاد آیا کہ خدا کو گھر رہ گیا، خدا کو تو ساتھ ہی نہیں لے کے آیا، جس کی عبادت کرنی ہے وہ گھر میں ہے، تو ادھر جنگل بیابان میں ہے۔ کہتے بیٹھا درخت کے نیچے پریشان ہو گیا، تھوڑا وقت گزرا، حضرات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی طرف سے بھی من گھڑت قصہ واقعہ بیان نہیں کر رہا، صحابی کے بیان کردہ الفاظ غور کیجئے گا کہ اگر اللہ نے قرآن کی زینت عنایتوں کو بنایا ہے نا کہ رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اے امت محمدیہ تمہارے اوپر انعام کیا، احسان کیا ہے، تو احسان جاننے کے لیے کہ احسان کتنا بڑا ہوا ہے ذرا تھوڑا سا جہالت کی زندگی پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی، ہمیں پرکھنا پڑے گا کہ آج ہم واقعی اس احسان میں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا عبادت کا وقت گزرتا جا رہا ہے، پریشان ہوتا جا رہا ہوں، خدا گھر میں رہ گیا، کہتے اتنے میں میرے اس خچر نے، جس خچر کے اوپر، گدھے کے اوپر میں سوار ہو کے اپنے سفر کی طرف جا رہا تھا، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتے اس نے پیشاب کیا، جس مٹی کے اوپر پیشاب ہوا وہ مٹی گیلی ہو گئی، میں نے اس مٹی کو اکٹھا کیا، اس کو گوندا، اس کا ایک مجسمہ بنایا، مورتی بنائی، اس کی ایک شکل بنائی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرات جتنے بھی صحابہ ہیں کیا سارے ماں کے پیٹ سے کلمہ پڑھ کے آئے تھے؟ دور نہ جائیں، نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ترین کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبوت والی زبان نے جب نبوت ملی 40ویں سال، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے نا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کا یارانہ تھا کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دوستی تھی، پیار محبت تھا، الفت چاہت تھی،
نبی علیہ السلام نے جب نبوت ملی 40ویں سال کے بعد، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے اسلام کی دعوت کس کو دی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں تو کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا ہو رہے تھے؟ نہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی کافی حد تک گزر چکی تھی۔ حضرات دیگر صحابہ اکرام اپنے اس طرح کے حالات اور احوال بیان کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرات ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ جہالت والی زندگی گزار رہے تھے، جب لوگ اس اندھیرے اور بھٹکے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو ختم کر دیتے تھے، ان کو شعور نہیں ہوتا تھا حضرات، اور وہ یہ سارے کام ثواب سمجھ کے کرتے تھے۔ یہ بتوں کی عبادت کرنا اور اس طرح کی جتنے بھی جاہلانہ رسومات تھیں، حضرات گناہ سے توبہ وہ انسان کرتا ہے کہ جو گناہ سمجھے، لیکن اگر کسی گناہ کو ہی ثواب سمجھ کے کیا جائے تو کیا ساری زندگی کو انسان توبہ کے قریب جائے گا؟ توبہ کے راستے میں جائے گا ہی نہیں۔ حضرات یہ جتنے بھی کام ہم نے سنے ہیں، یا جہالت کے دور میں نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی ظلم اور ستم ہوتے تھے، حضرات یہ لوگ ان کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان عملوں کو وہ ثواب سمجھ کے کرتے تھے۔ تبھی تو وہ ایمان کے قریب آتے نہیں تھے، تبھی تو وہ توبہ اور استغفار کی طرف آتے نہیں تھے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین یہ جو نبی علیہ السلام ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجے گئے، احسان رب نے جو ہمارے اوپر کیا ہے، اللہ ہمیں اس احسان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس احسان کو بلکہ اس احسان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کی زندگی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھلائی ہیں، حق علیہ السلام نے جو تعلیمات نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیمات سکھائی ہیں، اللہ ان تعلیمات کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ السلام سے در حقیقت دراصل محبت کا ثبوت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر انسان اپنی زندگی کو گزارے، وگرنہ بازاروں کو سجانا، جھنڈیاں لگانا اور دھمالے ڈالنا یہ تو برسوں سے مناظر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو محبت کا ثبوت اور محبت کا اصول نہیں بنایا۔ محبت کا اصول اور محبت کا فروع یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر انسان اپنی زندگی کو قربان کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔